اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو روایت آج ہم پڑھیں گے اس کے 2-3 ورژن انہوں نے دیے۔ ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں راوی نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے لے جا رہے ہی کہا ہو، یعنی اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرے۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے راوی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے، یا اس میں دوسرے امکان کو بیان کیا، یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمسائے ہی کے حوالے سے ایک روایت، یہ ظاہر دوسری روایت ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے شر سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یہ روایت جو ہے، یہ اس کے میں نے 2-3 جو ورژن ہیں یا طرق ہم اس کو کہتے ہیں یا متن ہیں، وہ میں نے پڑھے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں پیچھے بھی حدیثوں کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے اس میں یہاں اتنی اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے۔ اسی طرح اس بات کی بھی دین میں بڑی اہمیت ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق صحیح خطوط پر استوار ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ مذہبی جو ریچولز ہیں، جس کو ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں، ان کی طرف اشتغال، یعنی ان میں لگ جانا، یہ آدمی کو دنیا میں جو اس کا رول ہے یا کردار ہے اس کے بارے میں بے پرواہ کر دیتا ہے یا اس سے غافل کر دیتا ہے۔ دونوں نتائج نکلتے ہیں، بعض لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں جہاں اس بات کی اہمیت ہے اور اس کو بڑے اصرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق صحیح خطوط پر استوار ہو، اور اس کے لیے جو غلطیاں انسانی فکر میں ہوئی ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے۔ شرک کا مسئلہ ہے، بدعت کا مسئلہ ہے، دین میں دین کے ساتھ جو دین کی جو تفہیم ہے اس کے مسائل ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں انسانوں نے کیے ہیں مذہب حق سے، اللہ نے اپنی کتابیں اتار کر وہاں فیصلے کر دیے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے فیصلے موجود ہیں۔ ہم قرآن مجید سے اصل حق کو پا سکتے ہیں، اور جہاں ہمیں غلطی لگتی ہے فکر میں، عمل میں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، اس کو بھی اتنی ہی اہمیت ہمارے دین میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں تب بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں تو وہاں بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان کو پوری طرح
ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے عمل میں اس باب میں بھی کوئی کوتاہی نہیں آنے دینی چاہیے۔ جس طرح وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اس سے کوئی غلطی کمی کوتاہی نہ ہو، اسی طرح اسے اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بندوں کے معاملے میں بھی اس میں کوئی کوتاہی اس سے نہ ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی اس کی طرف سے نہ رہے۔ اور ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اور ہماری زندگی میں جس طرح ہمارے معاملات چلتے ہیں، تو دونوں ابواب میں، یعنی اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ توبہ سے یا تلافی سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جس حد تک ہماری صلاحیت ہے، ہمارے پاس مواقع ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ ان روایتوں میں پہلا جملہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہت سارے ارشادات میں یہ اسلوب ہمیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ظاہر ہے یہ قانونی بیان نہیں ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیہ نہیں ہے، وہ قانونی زبان میں باتیں نہیں کرتے۔ قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہمیں یہ پہلو غالب نظر آتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے اسالیب اختیار کیے جائیں۔ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی طرف جھکاؤ پیدا ہو، میلان پیدا ہو، دین ان کے لیے محبوب ہو جائے، وہ دین ان کے لیے پسندیدہ ہو جائے، اور وہ دین پر عمل کرنے والے اس طرح بن جائیں کہ اس میں مستعد ہوں، اس میں وہ آمادگی ہو ان کے اندر، اس کا ذوق اور شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ترہیب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کے جو خوف ہیں وہ ان کے دلوں میں جاگزی کیے جائیں، تاکہ وہ کوتاہی کرنے سے باز رہیں، وہ نچنت نہ ہوں، بے پرواہ نہ ہوں، کیونکہ غفلت اور بے پرواہی یہ انسانی جو شخصیت ہے اس کی بڑی آفات میں سے ہے۔ ہم چیزوں کو فراموش کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس آگے بڑھ کر ہمارے اندر جو پرواہ ہے، جو فکر ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور ان کے بارے میں بیدار رہنا ضروری ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہے لا یؤمن احدکم، یہ اسلوب اصل میں اسی بیداری کو پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے یا اپنے ہمسائے کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ قانونی طور پر مسلمان نہیں رہتا۔ نہیں، وہ قانونی طور پر مسلمان ہے، دنیا کے قانون کے مطابق یا شہریت کے قانون کے مطابق وہ مسلمان شہری ہی مانا جائے گا، اور مسلمان شہری کے طور پر ہی اس سے معاملات کیے جائیں گے۔ لیکن کیا وہ عند اللہ بندگی کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت والے دن اس اعزاز و اکرام سے نوازیں گے جو اعزاز و اکرام اہل ایمان کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں؟ تو یہ وہ بات ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اس مقام پر نہیں ہے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں کو فائز کریں گے جن کو وہ اللہ پسند کریں گے، جن کے اعمال کو اللہ قبول کریں گے، جن کے ایمان کو اللہ قبول کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے کوئی شخص جھوٹ بولے تو ہم حیران ہو کر کہیں کہ تم مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، یا کوئی شخص اپنی ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار مسلمان ہو کر تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ تو یہ جو اسلوب ہے وہ اصل میں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ
ایک بندہ جو صاحب ایمان ہو اس کا کوئی دوسرا پیمانہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے یا اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے اور ایک بڑا اعلیٰ پیمانہ ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ جب ہم نزاعات میں، جب ہم جھگڑوں میں، جب ہم لین دین میں، جب ہم معاملات کرنے میں فیصلے کر رہے ہوں تو ہم عام طور پر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ وہ اپنے مطالبے کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے رویے کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہ جو اصرار کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے یا دوسرے کو سزا دینا چاہ رہا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، اور دوسرے کو غلط سمجھ کے اس کے اوپر سزا نافذ کرنے یا اس کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنے یا اس سے قطع تعلق کرنے کے فیصلے کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو صحیح جگہ پر کھڑا کر کے دوسرے کو غلط جگہ پر کھڑا کر کے فیصلہ کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین اس کو کی ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے یہ فرض کرو کہ اگر تم دوسرے کی جگہ پر ہوتے تو تم کیا سمجھتے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ تو مطلب ظاہر ہے اب میں اگر دوسرے کی جگہ پر ہوں گا جس سے غلطی ہوئی ہے، جس کو سزا دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے یا برا بھلا کہا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ قطع تعلق کی بات ہو رہی ہے، تو میں دوسری جگہ پر میں یہ چاہوں گا کہ میری بات سنی جائے، میرا عذر سنا جائے، میری وضاحت کو قبول کیا جائے۔ اگر میں معافی مانگ رہا ہوں تو وہ اس معافی کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ میری سمجھ میں آ جائے گی اگر میں وہی چیز پسند کروں دوسرے کے لیے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ لیکن جب میں تقدس یا عظمت کے گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھوں گا دنیا کو تو پھر میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دنیا میں عادلانہ سوچ یا خیرخواہی کی سوچ ہمارے ذہن میں صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ ہم دوسرے کو وہی رعایتیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ وہی عفو درگزر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسرے کو اسی طرح رعایت دینے کے لیے تیار ہو جائیں جو ہم رعایت اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جب خیرات کرتے ہو تو وہ چیزیں نہ دو دوسروں کو جس کو تم خود نہ لے سکو، تمہارے اندر اس میں کبیدگی پیدا ہو، تمہیں اس کو قبول کرنے میں عار محسوس ہو کہ میں یہ بات میں نہیں لے سکتا، یہ والا لباس یا یہ والا کھانا یا یہ والی کوئی چیز جو۔ تو ہم عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز مناسب ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہونی چاہیے۔ خیرات کے لیے ہم اس معاملے میں کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ہم سستی یا استعمال شدہ گھسی پٹی چیز بھی دینے میں کوئی مسئلہ محسوس نہیں کرتے۔ تو وہاں بھی اصل میں یہی اصول قرآن مجید میں ملحوظ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں یا نہیں قبول کر سکتا۔ اچھا، یہ بات یا روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا لفظ بولا یا ہمسائے کا لفظ بولا۔ تو بھائی کا لفظ بھی ایک وسیع لفظ ہے اور ہمسائے کا لفظ بھی اس معاملے میں وسیع لفظ ہے۔ قرآن مجید نے ہمسائے کے لفظ کو لیا اور اس کو بہت پھیلا دیا، وہ بھی ہمسایہ ہے،
جو رشتہ دار ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، میرے محلے میں رہتا ہے، وہ بھی ہمسایہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے یا میرے محلے میں رہتا ہے، وہ بھی ہمسایہ ہے جو کسی مجلس میں میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے وقتی طور پر، چند منٹوں کے لیے یا چند ساعتوں کے لیے میرے پاس بیٹھ گیا، تو وہ بھی ہمسایہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آتے جاتے، رہنے میں، کاروبار میں جو لوگ میرے ساتھ کسی وجہ سے موجود ہیں وہ میرے ہمسائے ہیں۔ اچھا، بھائی کا لفظ بھی اسی طرح وسیع لفظ ہے کہ جو معاشرے میں میرے رفقا ہیں، کاروبار کے ساتھی ہیں، میرے شہر کے رہنے والے ہیں، میرے محلے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ میرا برادرانہ تعلق ہے۔ اور ظاہر ہے خونی رشتہ اس کی اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہم عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ، یہ لفظ ہم یہی استعمال کرتے ہیں، برادرانہ رویہ یا برادرانہ تعلق ہمارا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ بھائی اور ہمسائے کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی بات ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ لفظ اس لیے بولے گئے ہیں کہ زیادہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے محلے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، گلی میں رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ان کو، اور زبان میں جو اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں ان میں یہ جو تقریب فہم ہے یا تقریب شعور ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے، وہ کوئی قانونی کلام نہیں ہوتا، اور بطور علامت یا بطور استحضار چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت، اور یہ فیصلے لین دین میں بھی ہوتے ہیں، تعلقات کی رکھنے میں بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے اور شکایت میں بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا کاروباری تعلق ہے یا ذمہ داریوں کا تعلق ہے یا حقوق و فرائض کا تعلق ہے اس میں بھی ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے وقت اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا کیا جاتا۔ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ خیرات کرنے میں قرآن مجید نے اس مثال کو لیا کہ تم اس کو لینا پسند نہ کرو، وہ چیز نہ دو دوسرے کو۔ اسی طرح جب ناپ تول کی بات ہوئی تو وہاں بھی قرآن مجید نے یہی کہا کہ جب تم سامان لینے جاتے ہو منڈی سے، بازار سے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ پورا پورا تولا جائے تمہارے لیے، لیکن جب خود تولتے ہو تو کمی بیشی کرتے ہو۔ تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں جب بازار سے کوئی چیز لینے جاتا ہوں، چاول، آٹا، چینی، گھی، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں نے اگر 1 کلو چیز خریدی ہے تو مجھے پورا کلو ملے، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، اس کی کوالٹی وہی ہو جو جس کو میں خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو میری پسند ہے، تو جب میں دوسرے کو دینے لگوں تو پھر مجھے اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو میں اپنے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ معاملہ ہو، وہی میں دوسرے کے ساتھ کروں۔ اور یہ جو اگلی روایت میں بیان ہوا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو یہ اس کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم نے ایمان کے حوالے سے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں ہم اٹھیں گے اور میزان لگی ہوگی تو یہ جو اخلاقی امتحان ہے، ہم اپنے ہمسائے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں بعض اوقات ہمسائے کی طرف سے کوئی ایسی معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ہم
اس طرح کے ہمسائے کے بارے میں سخت دل ہو جاتے ہیں، یا ہماری زندگی کے تجربات، ہماری زندگی کے مشاہدات، ہماری جو زندگی میں تلخیاں گزری ہیں اس نے ہمیں سخت دل بنا دیا ہوا ہے۔ اب ہم پرواہ نہیں کرتے، اب ہم تکبر پیدا ہو گیا ہے، ہم دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے بڑے مقام پر فائز ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب دوسروں کو ہم اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو میرے اندر ایک غلط ایٹیچیوڈ پیدا کرتی ہیں، وہ ظاہر ہے میرے ایمان کی قیمت پر ہوئی ہیں۔ بندہ مومن جو اللہ کو مانتا ہے اور جانتا ہے، وہ جب زندگی کے معاملے میں اس کے ساتھ تلخیاں پیش آتی ہیں یا اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھتا ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی میں زیادہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے پھر تکبر پیدا ہو جائے گا، پھر شکاوت پیدا ہو جائے گی، تو پھر وہ چیزیں وجود میں آئیں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے اس کے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاقی وجود کی فکر نہیں کرتے، ہمیں زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، میرا گھر پہلے سے کتنا بہتر ہو گیا ہے، میری گاڑی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، میرے وسائل بہتر ہو گئے ہیں، میں اپنی ضروریات کو بہت اعلیٰ طریقے سے پورا کرنے والا بن گیا ہوں، میرا معیار زندگی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی ہمیں زیادہ فکر رہتی ہے، اس میں ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، ہم زیادہ اس میں انوالو رہتے ہیں۔ اس بات کی فکر کرنا کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو، میرا عمل ٹھیک ہو، میرا خدا کے ساتھ تعلق صحیح خطوط پر استوار ہو، میں اللہ کے دین کے حدود و قیود کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، حسن اخلاق سے پیش آؤں، خیر خواہی اور ایثار کا رویہ اختیار کروں، تو ان کی مجھے فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دونوں ایٹیچیوڈز ہیں، ان میں سے ایک ایٹیچیوڈ ایمان والے کا ایٹیچیوڈ ہے، اور دوسرا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بے شک وہ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ اصل میں اسلام میں نہیں ہے۔ وہ جس کو ہم نام کا مسلمان کہتے ہیں یا نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، وہ نام نہاد مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بڑا اچھا بیان کر دیا ہے اور بڑی خوبصورت تمثیل سے بیان کیا ہے کہ ایمان کے شعبے ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ لازماً ثمرات پیدا کرتا ہے، اور وہ ثمرات جہاں نماز اور روزے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں حسن اخلاق، حسن سلوک، ایثار، عفو درگزر، یہ چیزیں بھی میرے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور میں ان چیزوں کی فکر کرنے والا بنتا ہوں، ان کی فکر کرتا ہوں، اور اس معاملے میں ہونے والی کوتاہی پر مجھے پریشان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے امراض بیان کیے کہ تکبر پیدا ہو گیا، لاپرواہی پیدا ہو گئی، شکاوت پیدا ہو گئی، یعنی دل سخت ہو گیا، تو یہ وہ حالتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایمان سکڑ کر نابود بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ اگر بڑھ نہیں رہا ہے، سکڑنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ وقت آ سکتا ہے کسی بندے پر کہ وہ اس کے ہاں یہ ایمان موجود ہی نہ رہے، اور وہ دنیا میں ظاہر ہے وہ مسلمان کی حیثیت ہی سے ہو سکتا ہے ہم اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کی تدفین کر دیں، لیکن عملاً یا حقیقتاً اس شخص کے اندر اپنے ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں رہی۔
تو ظاہرہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب